بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: التركيب شرطه العلمية وألا يكون بإضافة ولا إسناد مثل بعلبك. الألف والنون إن كانتا في اسم فشرطه العلمية كعمران أو صفة فانتفاء فعلانة، وقيل وجود فعل، ومن ثم اختلف في رحمن دون سكران وندمان. ترکیب اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ علمیت ہو، اور یہ کہ یہ ترکیب نہ تو اضافت کے ساتھ ہو اور نہ اسناد کے ساتھ ہو، جیسے بعلبک کو۔ الف نون زائدتان اگر اس میں ذات کے آخر میں ہو تو ان کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط علمیت ہے، جیسے عمران، اور اگر اس میں صفت کے آخر میں ہو تو ان کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آتی ہو، اور کہا گیا ہے کہ اس کی مؤنث فعلہ کے وزن پر آتی ہو۔ اسی وجہ سے رحمان میں اختلاف کیا گیا، نہ کہ سکران میں اور ندمان میں۔ طلبہ عزیز، یہاں سے مصنف اسباب 9 میں سے 7واں سبب ترکیب کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ترکیب کا لغوی معنی ہے جوڑنا، ملانا، اور ترکیب کی اصطلاحی تعریف علماء نحو کے نزدیک ترکیب کہتے ہیں وہ اسم جس میں 2 کلموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو، اس طور پر کہ دونوں کلموں میں سے کوئی ایک حرف نہ ہو۔ ویسے آپ جانتے ہیں ترکیب سے مراد مرکب معنی صرف ہے، جس کو ہم مرکب معنی صرف پڑھ کر آئے ہیں، تو اس کی تعریف کی گئی ہے۔ وہ اسم ہے جس میں 2 کلموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو، اس طور پر کہ ان دونوں کلموں میں سے کوئی ایک حرف نہ ہو۔ لہذا النجم بصری ضاربۃ، اگر یہ کسی کے نام رکھ دیے جائے تو ترکیب اور علمیت کی وجہ سے غیر منصرف نہیں ہوں گے، اس لیے کہ النجم میں نجم کے ساتھ جو الف لام ہے وہ حرف ہے۔ اسی طریقے سے بصری یا نسبتی حرف ہے، اور ضاربۃ گولتا تائے تانیثی حرف ہے۔ اور ابھی ہم تعریف میں پڑھ کر آئے ہیں کہ 2 کلمے ایسے ہوں کہ ان میں سے کوئی ایک حرف نہ ہو، لہذا یہ اگر کسی کے نام بھی رکھ دیے جائے، علم بن جائے، تب بھی یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتے، ان کو غیر منصرف نہیں پڑھیں گے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے ترکیب کے غیر منصرف بننے کی 3 شرطیں ذکر کی ہیں۔ ایک، اسم کا علم ہونا، دوسرا ترکیب اضافی کا نہ ہونا، تیسری شرط ترکیب اسنادی کا نہ ہونا۔ اب جیسے مثال دی ہے بعلبک، یہ ترکیب اور علمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ اس میں ترکیب کے غیر منصرف کا سبب بننے کی 3 شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ علم ہونا بھی پایا جا رہا ہے کہ یہ علم ہے۔ بعلبک ایک شہر کا، ملک شام کے ایک شہر کا نام ہے، اور بعل ایک بت کا نام ہے، اور بک یہ بانی شہر کا نام ہے۔ دونوں کو ایک کر لیا گیا تو یہ علم ہے، ایک شہر کا نام ہے۔
اور یہ ترکیب اضافی بھی نہیں ہے اور ترکیب اسنادی بھی نہیں ہے، لہذا تینوں شرطوں کے پائے جانے کی وجہ سے بعلبک کوئی غیر منصرف ہوگا۔ لہذا اگر تینوں شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو پھر وہ کلمہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا۔ جیسے عبداللہ، یہ ترکیب ہے، اگر کسی کا نام ہو ترکیب بھی ہے اور علم بھی ہے، تو ترکیب اور علم ہونے کی وجہ سے یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا، اس لیے کہ اس میں ترکیب تو ہے لیکن یہ ترکیب اضافی ہے، اور یہ شرط بیان کی گئی ہے کہ دوسری شرط جو بیان کی گئی کہ ترکیب اضافی نہ ہو۔ عبداللہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے، لہذا یہ منصرف ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک مثال ہے، آپ نے ہدایت النوم میں بھی پڑھی ہے، شاب قرنا تعبت شرہ، تعبت شرہ، کہ اس نے شر کو بغل میں دبا لیا۔ یہ ایک آدمی کا نام ہے تعبت شرہ، تو ترکیب ہے تعبت اور شرہ سے، مرکب ہے اور علم بھی ہے، ایک آدمی کا نام ہے، اس کے باوجود یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا، یہ اس کو غیر منصرف نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ترکیب اسنادی پائی جا رہی ہے، اسناد، شر کو بغل میں دبانے کی اسناد فاعل کی طرف ہو رہی ہے، تو ترکیب اسنادی کی وجہ سے اس کو غیر منصرف نہیں بن سکتا، اس لیے کہ تیسری شرط نہیں پائی جا رہی ہے۔ تیسری شرط جو مصنف نے بیان کی ولا اسناد، لہذا اس کی قید سے تعبت شرہ شاب قرنا جیسی مثال خارج ہو گئی۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب مرکب اسنادی کو کسی کا نام رکھ دیا جائے، جب کسی کا علم بنا لیا جائے، تو علم ہونے کی وجہ سے وہ مبنی ہو جاتا ہے، اور جب وہ مبنی ہو گیا تو غیر منصرف کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ غیر منصرف یہ اس میں معرب کی قسموں میں سے۔ تعبت شرہ کا ایک پس منظر ہے، وہ آپ سنتے چلیں کہ ایک آدمی تھا، جنگل سے لکڑیاں لایا کرتا تھا، تو ایک مرتبہ اس نے ایک گٹھر کے اندر لکڑیاں جمع کی اور گٹھر کو باندھ کر اپنے بغل میں دبا کر شہر کی طرف آیا، گاؤں کی طرف آیا، تو ان لکڑیوں کے درمیان میں اس لکڑی کے ساتھ میں اس نے ایک سانپ کو بھی باندھ لیا اور اس کو بھی بغل میں دبا کر لیا، تو سب لوگ اس کو دیکھ کر کہنے لگے تعبت شرہ، تعبت شرہ، کہ اس نے شر کو، یعنی شر سے مراد سانپ کو بغل میں دبا لیا، تو اس کا نام ہی پڑ گیا۔ تو اب یہ علم بھی ہے، ترکیب بھی ہے، لیکن غیر منصرف نہیں ہوگا۔ ایک وجہ ہم نے یہ بیان کی ہے کہ مصنف نے شرط لگائی ہے ولا اسناد، کہ ترکیب بے اسنادی نہ ہو، اور یہ ترکیب اسنادی ہے۔ اور دوسری بات ہم نے یہ بیان کی ہے کہ جب ترکیب اسنادی علم بن جاتی ہے تو وہ مبنی ہو جاتی ہے، اور مبنی ہونے کی صورت میں وہ ہماری بحث غیر منصرف کی بحث سے خارج ہو گیا۔ اس کے بعد آگے مصنف نے اسباب تسعہ میں سے 8واں سبب الف نون زائدتان کو بیان فرمایا۔ الف نون زائدتان کو الف نون مضارعتان بھی کہتے ہیں، اس کے دو نام ہیں، الف نون زائدتان، عام طور پر ہم نے یہ سنا ہے، اس کو الف نون مضارعتان بھی کہتے ہیں۔ الف نون زائدتان اسم کے آخر میں یہ زائد ہوتے ہیں، جیسے عمران، سکران۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس کے غیر منصرف کا سبب کب بنے گا، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر الف نون زائدان اسم ذات کے آخر میں ہو تو اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ اسم علم ہو، جیسے عمران، عثمان، لقمان، یہ سب کے سب علم ہے، نام ہے، اور الف نون زائدتان ہے، تو علم اور الف نون زائدتان کی وجہ سے غیر منصرف ہوں گے۔ اور اگر یہ شرط نہیں پائے گی کہ الف نون زائدتان، اگر یہ شرط نہیں پائی گئی تو الف نون زائدتان غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ وہ اسم منصرف ہوگا۔ جیسا مثال کے طور پر کسی اسم میں الف نون زائدتان ہی نہ ہو، جیسے زید علم ہے لیکن الف نون زائدتان نہیں ہے، لہذا وہ منصرف ہوگا۔
اور اگر الف نون زائدتان ہے لیکن نام نہیں ہے، علم نہیں ہے، جیسے سعدان ایک قسم کی گھاس ہے، تو الف نون زائدتان تو ہے لیکن یہ نام اور علم نہیں ہے، اس وجہ سے یہ منصرف ہی رہے گا۔ اب اسم ذات کس کو کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر الف نون زائدتان اسم ذات کے آخر میں ہو تو اسم ذات کس کو کہتے ہیں؟ اسم ذات وہ اسم ہے جو کسی ذات پر دلالت کرے اور اس میں کسی صفت کا لحاظ نہ کیا گیا ہو، جیسے عمران، لقمان، ذات مراد ہوتی ہے۔ ذات سے مراد جیسے کتاب ایک ذات مراد ہے، ٹپائی ایک ذات اس سے مراد ہے، گھڑی، پنکھا ایک ذات ہے، اس میں کسی صفت کا لحاظ نہیں کیا جاتا، جیسے عمران، لقمان، یہ ذات مراد ہے، تو اس کو بولتے ہیں اسم ذات۔ آگے چلتے ہیں، اگر الف نون زائدتان اسم صفت میں ہو، اسم صفت کس کو کہتے ہیں؟ اسم صفت وہ اسم ہے جو کسی ذات پر دلالت کرے لیکن اس میں کسی صفت کا بھی لحاظ کیا گیا ہو، جیسے سکران، سکران مدہوش آدمی کو، اس میں مدہوشی، نشہ کا ہونا، یہ اس کی صفت ہے۔ تو اگر اس میں صفت میں ہو الف نون زائدتان تو اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط کیا ہے؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آتی ہو، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آتی ہو، فعلانۃ کے وزن پر نہ آتی ہو، یہ بعض حضرات کے، اور بعض حضرات کیا کہتے ہیں؟ فعلا، اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آتی ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے سلسلے میں اختلاف ہے، اگر اس میں صفت کے آخر میں ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر آنے والے کلمات کے اندر بھی اختلاف ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ رحمان کے منصرف اور غیر منصرف میں اختلاف ہو گیا۔ لہذا جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آتی ہو تو ان کے نزدیک یہ غیر منصرف ہے۔ تو جو انتفاع فعلانۃ کے قائل ہیں ان کے نزدیک رحمان غیر منصرف ہوگا، کیوں کہ اس کی مؤنث آتی ہی نہیں، نہ فعلا کے وزن پر نہ فعلانۃ کے وزن پر، کیسی بھی نہیں آتی، تو انتفاع فعلانۃ پایا گیا، لہذا غیر منصرف رحمان ان کے نزدیک غیر منصرف ہوگا۔ اور جو حضرات وجود فعلا کے قائل ہیں کہ اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آتی ہو تو ان کے نزدیک یہ منصرف ہوگا، رحمان منصرف ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مؤنث ہی نہیں آتی، چاہے جائے کہ فعلا کے وزن پر آتی ہو، لہذا رحمان میں اختلاف ہے کہ جو لوگ فعلانۃ کے وزن، اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آتی ہو یہ شرط لگاتے ہیں تو ان کے نزدیک غیر منصرف ہوگا، اس لیے کہ رحمان کی مؤنث آتی ہی نہیں، چاہے جائے کہ فعلانۃ کے۔ اور جو حضرات یہ شرط لگاتے ہیں کہ اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آتی ہو تو ان کے نزدیک یہ منصرف ہوگا، اس لیے کہ اس کی مؤنث ہی نہیں آتی، چاہے جائے کہ فعلا کے وزن پر۔ اور سکران یہ بالاتفاق غیر منصرف ہے الف نون زائدتان اور وصف کی وجہ سے، اس لیے کہ جو کہتے ہیں کہ اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آتی ہو تو ان کے نزدیک بھی یہ غیر منصرف ہوگا، اس لیے کہ سکران کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر سکرانۃ نہیں آتی۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آتی ہو تو ان کے نزدیک بھی یہ غیر منصرف ہوگا، اس لیے کہ اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر سکرا آتی ہے۔ تو لہذا دونوں حضرات کے نزدیک شرط پائی گئی، جو انتفاع فعلانۃ کے قائل ہیں ان کے نزدیک بھی شرط پائی گئی کہ اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر سکرانۃ نہیں آتی، اور جو وجود فعلا کے قائل ہیں یعنی اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آتی ہو تو ان کے نزدیک بھی یہ غیر منصرف ہوگا، اس لیے کہ اس کی مؤنث سکرا آتی ہے۔ اور ندمان بمعنی ندیم یعنی ساتھی، ہم نشی، یہ بالاتفاق منصرف ہے، اس لیے کہ اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر ندمانۃ آتی ہے،
اور جو وجود فعلا کے قائل ہیں تو فعلا کے وزن پر اس کی مؤنث نہیں آتی، لہذا یہ بالاتفاق منصرف ہوگا، کسی کے بھی نزدیک شرط نہیں پائی گئی۔ لہذا ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ ندمان، یہاں پر ہم نے کہا ندیم کے معنی، اگر ندمان بمعنی نادم ہو، شرمندہ، تو اس صورت میں یہ غیر منصرف ہوگا، اس لیے کہ ندمان بمعنی نادم کی مؤنث ندمہ آتی ہے، لہذا اس صورت میں یہ غیر منصرف ہوگا۔ تو ندمان میں تھوڑی تفصیل ہے، یاد رکھنا کہ ندمان اگر بمعنی ندیم یعنی ساتھی یا ہمنشی کے ہو تو بالاتفاق منصرف ہوگا، اس کی مؤنث ندمانۃ آتی ہے، ندمہ نہیں آتی، اور اگر بمعنی نادم ہو تو اس کی مؤنث ندمانۃ نہیں آتی ہے، ندمہ آتی ہے، لہذا وہ بالاتفاق غیر منصرف ہوگا۔ امید ہے کہ آج کا آپ یہ سبق سمجھ چکے ہوں گے، ترکیب اور الف نون زائدتان۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔